ایسٹرولوجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہر بندہ جب بھی دنیا میں آیا تو اس کی ڈیٹ کے اندر مختلف ڈیجٹس ہوتے ہیں، دن کے، مہینے کے اور سال کے. کون سے سال میں آیا، کون سے مہینے میں آیا، کون سے دن میں آیا. لوگ اخبار میں دیکھ لیتے ہیں کہ میرا سٹار ایسا رہے گا، کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ پریڈکشن ہوتی ہے آپ نے جس نے کی ہے اس کی پرسیورنس. میں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں صبح ہو جائیں گی، صبح اللہ اپنا پورا انرجی پیٹرن بدل دیتا ہے. اکثر بارش کی پریڈکشن بھی کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی. ہاں تو نہیں ہوتی تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا. جس نے لائف پارٹنر ڈھونڈنا ہے کیا اس کو پہلے ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ اٹس اے ویری ٹرکی جاب. ایک بندہ جو ہے وہ ذرا ایگریسو ہے، دوسرا ٹھنڈے مزاج کا ہے، تو زندگی بڑی اچھی گزر جائے. جو بیسٹ آف دی بیسٹ اسٹار ہے وہ ہے جیمنائی. پائسز سیکنڈ بیسٹ اسٹار ہے، کینسیرین تھرڈ بیسٹ اسٹار ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری سکس سینس تھی، اس نے مجھے کہا کہ یار یہ ہو جائے گا. پھر کوئی کہتا ہے جی مجھے نا خواب آتے ہیں اور اس خواب سے ہمیشہ مجھے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے. چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ سکس سینس اور خواب یہ آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بالکل آئیڈینٹیکل بھی ہیں. سفید کاغذ کے اوپر 66 ٹائم اللہ لکھ لیں. سفید کاغذ کے اوپر کالی سیاہی کے ساتھ 11 جو ہے ورٹیکل کالمز میں، یعنی 11 11 11 کر کے 66، یعنی 6 ورٹیکل کالمز جس میں 11 مرتبہ اللہ کا نام لکھا ہو. اس کو لکھ لیں. تھوڑی دیر کے لیے ایسے اس کاغذ کو دیکھیں اور کاغذ رکھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آنکھوں کے اوپر وہ اللہ جو ہے وہ تیرنا شروع ہو گیا. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ویوز میٹر پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ کے جو مہمان میرے ساتھ ہیں، جو گیسٹ میرے ساتھ ہیں، وہ ایسٹرولوجر ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایسٹرولوجر کے بارے میں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ زوڈیک کنسلٹنٹ بھی ان کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں، کون کون سی چیزوں میں ڈیل کر رہے ہیں، میں تمام چیزیں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ سمجھنے میں آگے آسانی ہو. ذائچہ بنانا، یہ ذائچہ بنانا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ میں اپنا ذائچہ بنوا رہا ہوں، اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوتا ہے اس سے پہلے بنوا لینے سے. اس کو کریں گے ڈسکس. زوڈیک چارٹس کیا ہوتے ہیں، یہ کیوں بنائے جاتے ہیں. پھر آپ نے سنا ہوگا کہ ہاروسکوپ کنسلٹنٹ، میرا اگلا ہفتہ کیسا ہوگا، میرا اگلا مہینہ کیسا ہوگا، میرا آنے والا سال کیسا ہو سکتا ہے. اس پہ لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں، بہت سرچ کرتے ہیں. نیومرولوجی، علم الاعداد، یہ کیا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. برتھ چارٹس کیا ہوتے ہیں، آسان لفظوں میں بہت سے لوگ آپ میں سے بھارت سے دیکھ رہے ہیں جسے کہا جاتا ہے جنم کنڈلی. یہ جنم کنڈلی کس طرح سے بنائی جاتی ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم جانیں گے. اور کمپیٹیبلٹی چارٹس کیا ہوتے ہیں. لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، لائف پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور یہ کرنے سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بندہ وہ ملے جو میرے ساتھ میچ کرتا ہو. مجھے بعد میں لائف میں پرابلمس نہیں چاہیے، میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے. بہت سے لوگ بزنس پارٹنر ڈھونڈنا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. کوئی جاب چھوڑنا چاہ رہا ہے، کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی بزنس چھوڑ کے جاب کی طرف آنا چاہ رہا ہے. کس کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے، کیا نہیں ہے، اس کو آج ہم جانیں گے. اور کلر تھیراپی، یہ ٹرم میں نے بھی فرسٹ ٹائم سنی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگی. کلر تھیراپی کیا چیز ہے، آج ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور پامسٹری، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں، ہاتھ دے کے بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں کیا چیزیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، کیا ہو آپ کو کرنا چاہیے، کیا یہ ٹھیک ہے، اس کو چیک کروانا چاہیے، اسے گائیڈنس ملتی ہے یا صرف ایک آئیڈیا ہوتا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور پرسنالٹی کا انالیسس کس طرح سے کیا جاتا ہے، آپ کی شخصیت کیسی ہے، کیا آپ اسٹرانگ شخصیت کے مالک ہیں یا آپ کی پرسنالٹی گروم کی جا سکتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آپ کے لیے بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. قرآنک اسٹڈیز اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں. قرآن سے کس طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ آج وہ شیئر کریں گے. علم جفر، یہ کیا چیز ہے، استخارہ کیا چیز ہے، اسپرچول سلوشنز کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس کو بھی آج ہم جاننے جا رہے ہیں. تو آج جس شخصیت کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے، ان کا قیمتی ٹائم ہم نے آج لیا، وہ ہیں سید حیدر جعفری صاحب. سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے سر، مالک کی بے انتہا کرم نوازی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یو آر آلویز ویلکم بھائی. آپ نے آج ٹائم نکالا جعفری صاحب. اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ انڈیا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، پہلے بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ یہ چیز لوگوں کو کلیئر ہو کہ آخر آپ کیا کام کر رہے ہیں. کیونکہ ایک ایسٹرولوجسٹ جو ہے، جو ایسٹرولوجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، پہلے تو سمپلی ایکسپلین کر دیں. اور زوڈیک اسٹڈیز کیا ہوتی ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں جی، کیونکہ جتنی ڈیٹیل سے آپ نے اس کے جو ہے وہ ریسرچ کی ہے، شاید میں نے بھی نہیں کی ہوئی. اچھا، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ زوڈیکس کیا ہوتی ہیں، کیونکہ زوڈیکس ہی کے بیسکلی باقی پارٹس ہیں، پامسٹری، ایسٹرولوجی. کیونکہ دنیا میں جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ
انی جائلن فی الارض خلیفہ، کہ ہم نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے۔ تو جب بھی کوئی کمپنی، کوئی عام سی کمپنی، کوئی ملٹی نیشنل کمپنی، کوئی بھی جب اپنے امپلائیز کو کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسری ملک میں، کسی دوسرے پروجیکٹ میں اتارتی ہے تو ان کی ساری چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ دے کے بھیجتی ہے نا، ٹی اے ڈی ایز، یہ وہ، آنے جانے کا سارا پورا ہوٹل شوٹل سارا کچھ کرتی ہے۔ تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اللہ نے جب انسان کو جو ہے وہ اپنی خلافت دے کے بھیجا ہے، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، انسان کے اندر فنفخت فیہ روحی کا راز رکھ کے بھیجا ہے، اپنے امر کا راز رکھ کے بھیجا ہے، تو کیا اللہ نے نہیں کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد تیسری چیز جو اس میں جو بہت ہی اہم ہے، ہمیں جس پلانٹ پہ اتارا گیا اس پلانٹ پہ کیا ہے، اس کے ارد گرد کیا ہے، اس کی صرف انرجی۔ جس طرح دنیا میں تحول ہو رہے ہیں، جس طرح دنیا میں چیزیں بدل رہی ہیں، اسی طرح نئی ریسرچز آ رہی ہیں۔ پہلے ایسٹرولوجی ایک علم ہوا کرتا تھا، پھر ایسٹرولوجی کے ساتھ پامسٹری ایڈ ہوئی تو ایسٹروپامسٹری بنا، پھر اس کے ساتھ کلرز، نمبرز، اس کے ساتھ علم اعداد، علم جفر جڑتا گیا، تو یہ سارے علوم کے ساتھ مل کے جو نالج بنا، دیٹ از زوڈیک کنسلٹنسی۔ اب زوڈیک کنسلٹنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اعداد کو بھی جانتا ہو، کلرز کو بھی جانتا ہو، اس کو ہورائزن کی انرجیز کا بھی پتہ ہو، اس کو پامسٹری کا، ایسٹرولوجی کا بھی آئیڈیا ہو۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور کویشچن جو موسٹ کامنلی پوچھا جاتا ہے کہ جی یہ الاؤ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں جتنی میری ریسرچ ہے، میں نے قرآن کے اوپر ساری زندگی میری قرآن پڑھتے ہوئے گزر گئی، اور میری نظر میں تو دنیا کی، خیر ہر سب سے بڑی کتاب ہی ہے، لیکن میری نظر میں دنیا کی سب سے بڑی فزکس کی کتاب کا نام بھی قرآن پاک ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ کہتا ہے نا کہ ہر جگہ پہ ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، تو انسان کے اندر بھی روح اور جسم کا جوڑا ہے، جسم علیحدہ ہے، روح علیحدہ ہے۔ اسی طرح روشنی کا اندھیرے کے ساتھ، زندگی کا موت کے ساتھ، کبھی یہ جوڑے سینونیمز کے ہوتے ہیں، کبھی یہ اینٹونیمز کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح علوم کے اندر بھی جوڑیں۔ آپ کا جسم جو ہے وہ فزیکل ہے، اور آپ کی روح میٹا فزیکل ہے، اسپریچول امپیکٹس ہیں اس کے۔ اسی طرح ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں فزیولوجی۔ فزیولوجی انسان کی فزیکل باڈی کا علم ہے، ہڈیاں کتنی، وینز کون سی کہاں، کیا چیز کہاں، فزیولوجی پوری انسان کی باڈی کے علم کو کہتے ہیں۔ لیکن فزیونومی اسی انسان کے اندر جو روح اور برین اور ہارٹ نیورونز کی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ فزیکل نہیں ہیں، ان کو پڑھنے کا نام فزیونومی ہے۔ اسی طرح آسمان پہ گھومنے والے سیارے، پلینٹس جو ہیں، ظاہر سی بات ہے، اب دیکھیں نا، دنیا میں اگر آپ آنکھ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یونیسیلولر سے گلیکسیز تک یہ نظر آئے گا کہ ان سب کو بنانے والا ایک ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے جو ہے وہ زندگی کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کی۔ آپ نے کہا کہ اگر تم آنکھ اٹھا کے دیکھو تو تمہیں یہ پتہ لگے گا کہ ایک چیونٹی اور ایک کھجور کے درخت کا بنانے والا ایک ہے، اور ان دونوں میں بہت کم فرق ہے۔ اب کہاں چیونٹی، کہاں کھجور کا درخت، اور کہاں وہ اتنی سی چیونٹی اور اتنا بڑا درخت، کہاں وہ روح نباتی، کہاں وہ روح حیوانی۔ لیکن مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو باب مدینۃ العلم ہیں، ان سے بڑا علم نہ کوئی آ سکتا ہے سوائے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کائنات میں تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اگر یہ فرمایا تو اس کو دیکھیے، یہ جو زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے یہ گھوم رہے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں گھوم رہے۔ یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ان کو رسیاں نہیں ڈالی ہوئیں، زمین کو چاند کے ساتھ باندھا نہیں ہوا، چاند کو سورج کے ساتھ باندھا نہیں ہوا، مارس سے ایک دوسرے سے، مطلب چینز کے ذریعے یا پلوں کے ذریعے یا کسی مطلب کوئی برجنگ کے ذریعے ان کو کنیکٹ نہیں کیا ہوا۔ ایک کی گریوٹی نے دوسرے کو کھینچا ہوا ہے، تو یہ نظام جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ صرف تھوڑا سا تدبر کے ساتھ یہ دیکھیں تو ایٹم کے گرد الیکٹران، پروٹون، نیوٹران بھی تو اسی طرح دوڑ رہے ہیں جیسے سورج کے گرد سیارے۔ یعنی ان کا خالق ایک ہے، وہ وہی ہے جس نے کہا اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ زمین آسمان کا نالج۔ اب یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ تو بھائی اس وقت تو چلو 1400 سال پہلے اور چیزیں تھیں، آج تو ہمیں علم غیب کی بہت ساری چیزیں ویسے ہی پتہ ہے۔
یعنی آپ کو یہ پتہ ہے کہ صبح ٹیمپریچر کتنا ہوگا، بارش کس دن ہوگی، آپ کے فون کے اوپر 2 مہینے کا 3 مہینے کا جو ہے وہ آپ کا میٹرولوجی کا ڈیٹا موجود ہے. آپ یہ دیکھ لیں گے کہ آپ نے کس علاقے میں جانا ہے، وہاں موسم کیا ہے. تو اس دور میں جس کو علم غیب کہا جاتا تھا، آج وہ جدید سائنس ہے. سمجھیے اس کو کہ اللہ نے انسان کو شعور دیا ہے، اور یہ شعور کا استعمال کرنا یہ دین کا پراپرلی حصہ نہیں ہوتا. سائنس کبھی بھی دین کے خلاف نہیں جاتی. ہاں، آپ کو دین اور سائنس کو برج کرنا پڑتا ہے. یہ دو کنارے ہیں ایک دریا کے. آپ سمجھیں کہ زندگی اگر ایک دریا ہے تو اس کے 2 کنارے ہیں، ایک ہے ریلیجن اور ایک ہے سائنس. جب بھی آپ نے ایک دوسروں کو یوز کرنا ہے، یو ہیو ٹو برج. اسی لیے اللہ نے جب انسان کو شعور دیا، قرآن پاک میں بہت ساری جگہ پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا. کوئی ہے جو سوچے سمجھے. جب اللہ نے یہ علم اتارا ہے تو پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ علم غیب. تو علم غیب کی بیسک ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو شاعر الہی سے متعلق ہو اور کسی واسطے کے بغیر یا کسی منفی واسطے کے ساتھ آپ کے سامنے آئے. اب ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی رسالت مآب نے اس کو منع کیا، تو وہاں پہ جو جملے ہیں ان کو سمجھیے. کیونکہ اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی کہ جس کا جو علم نہیں ہے نا، وہ اسی علم کا ایکسپرٹ ہے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہو گئی کہ جس کو جو نہیں آتا نا، وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ رائے وہ خود دیتا ہے. میرے دادا جی، اللہ ان کی تربت پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، وہ اکثر کہا کرتے، ہم چونکہ گھر میں پنجابی بولتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ پتر ان پڑھ نالوں اد پڑھ زیادہ خطرناک ہوتا. وہ جن کے پاس آدھا ہوتا ہے نا، جیسے بلے شاہ نے کہا تھا پا پڑھے ہاں میری عقل گوائی، کچھ جن کے پاس کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ ذرا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کے جس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کو ادراک بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ بگاڑ کا باعث بنتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے اور اس کو ادراک ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اس طرح کی رائے نہیں دے گا. اب آ جاتے ہیں واپس اسی ٹاپک کے اوپر کہ یہ علم ہے کیا. ہمارے ارد گرد جتنے سیارے ہیں وہ دوڑ رہے ہیں. اب ہمیں تو کچھ نظر آتے ہیں، کچھ نہیں نظر آتے. تو 2 بیسک ہیں، چاند اور سورج کی بات کر لیتے ہیں. 2 تو ہمیں روز نظر آتے ہیں نا، چاند بھی نظر آتا ہے اور سورج بھی نظر آتا ہے. اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ چاند جو ہے یہ جب فل مون ہوتا ہے تو یہ سمندر کو کھینچتا ہے. 30 فٹ تک کم از کم جو ہے وہ چاند کھینچ سکتا ہے. یعنی پورا اتنا بھارا پانی کا وزن اتنا ہوتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اتنے بھاری پانی کو وہ اپنے اندر اپنی طرف کھینچ سکتا ہے. تو کیا یہی گریوٹی آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اوپر، آپ کی باڈی کا میجر حصہ پانی ہے، کیا اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہوگا؟ اس سے آپ کے سوچنے کی صلاحیت میں، آپ کے کام کرنے کی صلاحیت میں، آپ کی چیزوں میں فرق نہیں پڑتا ہوگا؟ سورج کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ سورج وائٹامن ڈی کا سورس ہے، حرارت ہے جس کی وجہ سے زندگی چلتی ہے. تو کیا سورج صرف یہی کام کرنے کے لیے ہے؟ کیا وہ آپ کی باڈی کے اندر آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کرنے یا ڈی ایکٹیویٹ کرنے کا باعث نہیں بنتا؟ اور اگر سورج میں یا چاند میں ہے تو پھر مارس کا، سیٹرن کا، نیپچون کا، پلوٹو کا، مرکری کا، ان بیچاروں کا قصور کیا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ اور جب اللہ یہ کہتا ہے حدیث قدسی میں بھی اور قرآن میں بھی کہ اللہ نے دنیا میں کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی، اب ہمیں اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ ہے نہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، اب چمگادڑ کو اگر یہ کہیں کہ 500 ورڈ کا ایسے لکھنا ہے تم نے سورج کے اوپر، تو کیا وہ لکھ پائے گی؟ اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا سورج ہوتا کیا ہے، کیسے اس کی انرجی ہے، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جن لوگوں کے نہ میٹا فزکس کا پتہ ہے، جن لوگوں کو کوانٹم فزکس کا پتہ ہے، جن لوگوں کو انرجی پیٹرنز کا پتہ ہے، ان لوگوں سے رائے لی جاتی ہے. یعنی جن کو کچھ نہیں پتہ ان سے رائے لی جاتی ہے، اور جن کو سب کچھ آتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ ایتے تو ہم پرست نے جی، ایتے بابے نے. تو ٹھیک ہے، اوکے، اٹس آل رائٹ. میں جب بھی بات کرتا ہوں، میں نے زندگی میں ایک چیز سیکھی ہے، میرا کام بتانا ہے، منانا نہیں ہے.
مجھے اگر قیامت والے دن اللہ یہ سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کا کیا کیا، تو میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو کہوں گا کہ مالک جتنا تو نے مجھے علم دیا تھا دیانتداری سے استعمال کر کے وہ میں نے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، منوانا یا نہ منوانا تیرا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میں جو ہوں اپنی کیپیسٹی میں کام کر سکتا ہوں۔ آبویسلی جیسے آپ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے اگر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پر موسم خراب ہے تو آپ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ سے پوچھ لیتے ہیں، یا سردی میں جانا ہے یا کسی ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں پہ آپ کے گلیشیئرز ہیں تو آپ گرم کپڑے لے کے جاتے ہیں، نہ لے کے جائیں، وہ کہیں جی انہوں نے کی پتہ، تو چلے جائیں، اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ، پہنچ تو آپ جائیں گے، وہاں جا کے تنگ ہوں گے۔ ویدر پریڈکٹ کر لیتے ہیں پہلے۔ اسی طرح دیز آر دا پریڈکشنز۔ اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ تو ہوا کا دباؤ دیکھ لیتے ہیں، تو سر ہم بھی برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی انرجی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی اوراز کی، مطلب ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں انٹریکٹ کرتے ہیں، یعنی ایک بندہ آپ ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بڑا شاندار آدمی ہے، حالانکہ وہ بات بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں تو اس کی بات آپ کے دل میں اترتی ہے، جبکہ ایک بندہ وہی بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے دل میں نہیں اتری ہوتی۔ تو واٹ اٹ از، اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اس کے اندر آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی انرجی ہے۔ اب برین اینڈ ہارٹ نیورونز کہاں سے بنتے ہیں، کس نے بنتے ہیں؟ تو آبویسلی انسان خالق کا راز ہے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انسان اللہ کا راز ہے۔ حدیث قدسی کے لفظ ہیں کہ آدم و سری، آدم میرا راز ہے۔ پھر ایک اور جگہ ہے انسان و سری، اللہ کا راز ہے۔ تو جب یہ اللہ کا راز ہے تو اس کو جاننے کی کوشش کرنا، اس از پیور سائنس۔ یعنی آج ہم جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو پیدا ہوا ہوا بچہ نہیں ہوتا، یعنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ہم اس کا جینڈر ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آنے والی جو جینڈر ہے اس کو ہم کسی طرح مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ آج تو وہ بھی ریسرچ آ گئی ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، ڈاکٹر اس کو پہلے سے جو ہے اس کے کروموسومز کو انٹرسیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم بیٹے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ بیٹی کے لیے کوشش کریں۔ سو اٹ از آل ڈپینڈز ہاؤ یو پرسیو۔ اب آگئی بات جو میں نے آپ کے پیچھے آپ نے کہی کہ زوڈیک اسٹڈیز ہوتی کیا ہیں، تو آبویسلی انسان جب سے دنیا میں آیا ہے ان چیزوں کو پڑھ رہا ہے۔ انسان کا سب سے پہلا انٹریکشن تو سورج چاند سے ہی ہوا تھا نا، پھر باقی سیارے، پھر انسان نے دیکھنا شروع کیا۔ پھر یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی میری بات بھول جائیں، مجھے ایک عام سا آدمی بھی مت سمجھیے، لیکن 10,000 سال کم از کم ہو گئے ہیں اسٹرالوجی کی اسٹڈی کو۔ آج جو ہے وہ اگر اسٹرانومی پڑھائی جاتی ہے تو اسٹرالوجی بھی اس کے ساتھ ہے، فزیولوجی پڑھائی جاتی ہے تو فزیونومی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اب اگر ہم جو ہے وہ فزیکل چیزوں کو دیکھ کے چیزوں کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں تو ہم میٹا فزیکل کو دیکھ کے بھی پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پورے عمل کو، یعنی جس عمل کے تحت ان چیزوں کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے اس کو اسٹرالوجی یا اسٹرالوجیکل سرویز یا جائچہ یا کنڈلی یا اس کو نیٹل چارٹ، برتھ چارٹ یہ کہا جاتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا میں چاہوں گا مجھے ایک چیز آپ کلیئر کریں شاہ جی، وہ یہ کہ زوڈیک سائنس کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں بڑا ایک ٹائم یوز ہوتی ہے ہاروسکوپ۔ ہاں، یہ زوڈیک سائن اور ہاروسکوپ ڈفرینٹ چیز ہے؟ ایک ہی چیز ہے، یعنی زوڈیک سائن سمجھ لیں کہ وہ چیز ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ ہاروسکوپ ڈیفائن کرتے ہیں۔ ہاروسکوپ از دی آؤٹ کم آف دی اسٹرالوجی یا زوڈیک سائن۔ زوڈیک سائن، یس۔ اب ایک چیز اس کے پیچھے ایک اور بات ہے، سورہ بروج ہے قرآن پاک میں، سورہ البروج کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے۔ اللہ برج العرب کی قسم کھا رہا ہے، برج خلیفہ کی قسم کھا رہا ہے، برج دبئی کی قسم کھا رہا ہے، یا وہ جو بہت بڑا اسکوائر ٹاور بن رہا ہے نیوم میں اس کی قسم کھا رہا ہے، یا یہ جو ٹوین ٹاور گرے تھے امریکہ میں اس کی قسم کھائی تھی، پیٹرونس ٹاور جو ملیشیا میں ہے اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کس برج کی قسم کھا رہا ہے؟ تو اگر اللہ دنیا کی کسی برج کی قسم نہیں کھا رہا تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہوگی نا جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے اور اللہ نے وہ خود بنائی ہے۔ تو یہ جو آسمان پہ بروج ہیں
یہ 12 بروج والسمائی ذات البروج، قسم ہے آسمان کی کہ ہم نے برج بنا دیے۔ اب ایک اور چیز میں یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلین کروں گا، زیادہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز سمجھیے، یہ برج 12 ہی کیوں ہیں؟ یہ 13 نہیں ہے، یہ 11 نہیں ہے، یہ 9 نہیں ہے، یہ 8 نہیں ہے، یہ کیوں 12 ہیں؟ اچھا صرف ایک نہیں، کیلنڈر وہ بھی مہینے 12 ہیں، یہ کیوں 12 ہیں؟ تو سمجھیے اللہ کا جو عدد ہے، اللہ کی جو الفا نومیرک پاور ہے، دیٹ از 66 6 + 6 = 12۔ قرآن پاک میں 2 آیات ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہوں گے، اور پھر دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تو مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے۔ تو قرآن تو بھائی جان یہ آیا ہے 1450 سال کہہ لیں، 1450 سال کہہ لیں، یعنی پہلی وحی سے لے کے آج تک کا ٹائم تقریباً 1450 پونے 1500 سال تو نہیں ابھی ہوئے اس کو، لیکن بہرحال 1450 سال تو ہو گئے نا۔ تو اگر یہ قرآن پاک 1450 سال پہلے آیا ہے تو انسان تو ہزاروں سال سے موجود ہے، اور آپ کے پاس جو کیلنڈر موجود ہے وہ ہے 12,800 سال پرانا۔ کم از کم آپ کے پاس جو مطلب معلومات موجود ہیں کیلنڈرز کے حوالے سے، کہ دنیا میں جو کیلنڈرز تھے تو سب سے پہلا کیلنڈر آج سے 12,800 سال پرانا کیلنڈر ہے۔ اگر 12,800 سال پہلے بھی مہینے 12 ہیں، یعنی آپ کے پاس آج تک جتنے کیلنڈر ہیں سب کے مہینے 12 ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک خالق ہی ہے جس نے وہ نظام بھی بنایا تھا، جس نے یہ نظام بھی بنایا ہے، وہی ایک خالق تھا جس نے آدم کو جو ہے وہ صحیفے دیے تھے، علم دیا تھا، علم الآدم اسماء کلھا، اور وہی خالق ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے۔ یعنی علم الآدم اسماء کلھا سے لے کے آج کے دن تک جو ہے وہ ایک ہی رب ہے نا۔ پھر آپ کو شاید اس بات کی سمجھ آئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنی شریعت آئی وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپلیشن کا نام ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ سے لے کے توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک تک۔ اب اللہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ مہینے 12 ہوں گے، اور آپ کے پاس جب تک کی معلومات ہے تب تک آپ کو وہ مہینے 12 ہی ملیں گے۔ کیوں؟ خالق کا سگنیچر ہے، کریٹر کا سگنیچر ہے۔ یعنی آئی فون اگر 10 لاکھ فون دنیا میں بناتا ہے تو ہر فون کے اوپر اس کا جو ہے وہ پورے کا پورا امپیکٹ جو ہوگا وہ اس کا سگنیچر ہوگا نا۔ کوئی فون آئی فون ایسا تو نہیں ہوگا جس کے اوپر آئی فون کا لوگو نہ ہو، آئی فون کا برانڈ نہ ہو، آئی فون کا EMI نمبر نہ ہو۔ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے، اور انسان کا تعارف کیا ہے کہ فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بہترین طریقے سے، جو بیسٹ پاسبل وے ہے، تو جو اللہ کا بیسٹ پاسبل ہے آپ کو اپنی انرجی نہیں سمجھ آتی۔ تو یہ جو سورج، چاند، ستارے یہ بھاگے پھر رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کی مدد کے لیے اتارے گئے ہیں۔ آپ نہ مدد لیں، آپ کی مرضی نہ لیں، اوکے، کوئی کمپلشن تو نہیں ہے کہ آپ نے ان سے مدد لینی ہے یا ان سے کوئی کرنا ہے، نہ لیں۔ آپ اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ اگر یہ ہے کہ گرمیوں میں ہمیں جو ہے وہ ٹھنڈے کپڑے جو ہے یا AC وغیرہ چلانا ہے، یا سردیوں میں ہم نے ہیٹر چلانا ہے، تو نہ چلائیں، چھوڑ دیں۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو تو جس چیز کا فرق پڑتا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی محبت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کو جو ہے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ وہ جو ہے نا کل اسلکم علیہ اجرن والی آیات کے علاوہ کوئی اور آیات بھی اتار دیتا، کوئی اور آیات بھی اتار دیتا۔ اللہ کو تو صرف یہ محدت اہل بیت چاہیے، اور تو کچھ چاہیے نہیں اللہ کو۔ اب پھر اسی ٹاپک کے اوپر میں ذرا تھوڑا سا ہٹا تھا، تو اس لیے میں واپس اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کنڈلی یا اس کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ جو مہینے کی میں بات کروں تو آپ جس مہینے میں، جس دن میں، جس سال میں پیدا ہوئے، یعنی کائنات کا ایک آن گوئنگ سسٹم ہے، وہ چل رہا ہے، وہ ازل سے شروع ہوا، وہ ابد تک سیم رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس سسٹم کے اندر کسی ایک جگہ میں دنیا میں آئے، اب جس وقت میں آپ دنیا میں آئے ہیں وہ آپ کی زندگی کا ایک ڈرائیور فورس بن جائے گی۔ آپ اپنی مرضی سے تو تھوڑی آتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں نا، اللہ لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کل ہم ٹائم کر لیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ ہم اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، لیکن 1-2% سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ گاڈ ہیز ہز اون پلانس۔
تو آپ جو ہے وہ جس وقت دنیا میں آئے وہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے. اب ایک اور چیز سمجھیے, یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. کائنات بنی کس کے لیے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لولا لما خلقت الافلاق کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہ بناتا, کائنات میں کچھ نہ بناتا. اس پوری کائنات میں سوائے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ بغیر. اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات میں ایک ایک ذرے میں, ایک ایک چیز میں, ایک ایک ہیپننگ میں, ایک ایک سیارے کی موومنٹ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پوری کائنات کے ذرے میں تو 2 اعداد پوری دنیا میں حکومت کرتے ہیں. ایک 12 ہے جو اللہ کا ہے, 66, 6 اور 6 12, اور ایک 11 ہے 92 رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد, اور 9 اور 2 11. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی مد نظر رکھیے گا کہ جتنے بھی ڈگنیٹرز ہوں گے ان کے اعداد ڈبل ڈیجٹ میں کام کریں گے, اور جتنے بھی میرے جیسے کامن آدمی ہوں گے مطلب ان سب کے اعداد سنگل ڈیجٹ میں کام کریں گے. ہم کامن پرسنالٹیز کے اعداد ڈبل ڈیجٹ میں نکالیں گے تو وہ کام ہی نہیں کریں گے, اور ڈگنیٹیئرز آف دا یونیورس ان کو اگر ہم جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں نکالیں گے تو بھی یہ کام نہیں کریں گے. اللہ کا عدد 12 یا 66 ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ میں یہ کام کرے گا, یا 12 میں اس کی انرجی ہوگی یا 66 میں ہوگی, لیکن اس کو اگر 3 کر دیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا, بالکل نہیں. اسی طرح سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے اعداد 92 یا 11 ہوں گے. اب ہم جب بات کرتے ہیں, ایک ہمارا کلیہ ہے, ویدک میں بھی ہے, ہمارا ویسٹرن میں بھی ہے, عرب سکول میں بھی ہے, بہت سارے ہیں. ہم اینجل نمبر کی بات کرتے ہیں. اینجل نمبر اس کائنات کی سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس کا نام ہے. اینجل نمبر ہوتا کیا ہے اور کام کیسے کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ ہے ایک سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امپیکٹ. ہر بندہ جب کسی وقت پیدا ہوا ہے, ہر بندہ جب بھی دنیا میں آیا تو اس کی ڈیٹ کے اندر مختلف ڈیجٹس ہوتے ہیں, دن کے, مہینے کے اور سال کے. کون سے سال میں آیا, کون سے مہینے میں آیا, کون سے دن میں آیا. اب دن کی گنتی جو ہے وہ 30 31 کے بعد ختم ہو جاتی ہے, یعنی یہ ڈبل ڈیجٹ ہے, ٹرپل ڈیجٹ میں یہ جا نہیں سکتی. مہینے کی گنتی بھی 12 کے بعد ختم ہو جاتی ہے, یہ بھی ڈبل ڈیجٹ ہے, یہ 3 ڈیجٹس میں جا نہیں سکتا. سال کی گنتی جو ہے وہ آگے جو آن گوئنگ ہے وہ 4 ہندسوں میں آتی ہے. تو آپ کی زندگی کے دن کے 2 نمبر, یعنی آپ اگر 4 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو 04, پہلے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تو 01, اور جو ہے وہ سال میں پیدا ہوئے ہیں لیٹس سپوز 2025. اب جو ہے وہ 4 جمع 1 جمع 2 جمع 0 جمع 2 جمع 5, ٹھیک ہے. تو یہ اس کو اگر سم اپ کریں گے تو آپ کے پاس ایک نمبر آ جائے گا جو ہے وہ 14 آ جائے گا لیٹس سپوز, ٹھیک ہے. 4 جمع 1 کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس آپ کا لائف پاتھ نمبر آ جائے گا 5, ٹھیک ہے. یہ آپ جس وقت پیدا ہوئے یہ آپ کا نمبر ہے. اب کائنات کس کے لیے بنی؟ وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر سے بنی. اب ان کا جو نمبر ہے 11, کیونکہ وہ پرائم ہے, اپنی ذات کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر سے منفی کر لیں. آپ کا لائف پاتھ نمبر 5 ہے, 11 میں سے 5 نکال لیں, باقی کتنے بچیں گے؟ 6. تو 6 آپ کا لائف پاتھ جو ہے نا اینجل نمبر ہوگا. آپ کی پوری زندگی کو یہ نمبر ڈیفائن کرے گا. اس لیے کہ قرآن پاک میں بھی سورہ جن آخری آیت اللہ کہتا ہے وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا, وَأَحْصَى وی سراؤنڈڈ, ہم نے حصار کر دیا, كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کا, عددا اعداد میں, وی سراؤنڈڈ ایوری تھنگ ود ان دی نومیرکس. واٹ از نومیرکس؟ جب ہم بات کرتے ہیں, دیکھیں گنتی بھی ایک سمجھیے, یہ جیسے اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ مہینے 12 ہوں گے, ویسے ہی اللہ نے ڈیفائن کر دیا کہ گنتی 9 سے آگے نہیں جائے گی. گنتی 9 سے آگے کوئی بھی سویلائزیشن آج سے 1000 سال پہلے کی, 10,000 سال پہلے کی کوئی سویلائزیشن دیکھیں, کوئی گنتی کا سسٹم دیکھ لیں, کہیں بھی ہوگا
9 के बाद जो 10 होगा दैट वुड बी 1। यानी जिस वक्त इंसान के पास लफ्ज़ नहीं थे, वो ख़त मेखी में लिखा जाता था, तो भी 10 वाज एक्स। ठीक है, ये किसने बनाया था ये सिस्टम? ये उस कायनात के मालिक का बनाया हुआ सिस्टम था, जो उसने इंसान को वदीयत करके भेजा था। जी। वदीयत करके भेजा था। ये नंबर्स भी अल्लाह के हाथ में हैं, ये ज़िंदगी भी अल्लाह के हाथ में है, ये कायनात भी अल्लाह के हाथ में है। ये उसी कुन का जो है वो समझें कि ये फैज़ान है जो आज तक चल रहा है। हम पढ़ें या ना पढ़ें, हमारा पढ़ना मैटर ही नहीं करता। यानी पूरी कायनात अगर अल्लाह को मानना छोड़ दे तो क्या अल्लाह की तकरीम में कोई फ़र्क पड़ जाएगा? पूरी कायनात अल्लाह को मान ले तो क्या अल्लाह की तकरीम कोई बढ़ जाएगी? वो तो है, वो कुल्ला यौमिन हुआ फ़ी शान, उसकी शान है, वो जो है उसने रहना है। किसी के मानने या ना मानने से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं एंजल नंबर, जहाँ मैं बात कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना बातें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। फिर वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मतलब मैं जो है ना, ये जो एंजल नंबर है, ये आपकी ज़िंदगी की ड्राइविंग फोर्स है। एक प्रैक्टिकल करके देखिए, सिर्फ प्रैक्टिकल की बात करूँ, हो जाए फबेहा, ना हो फबेहा। लेकिन जितने मैं 20 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए ऑब्वियसली, तो 20 साल में एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब इंसान को अपने काम पे यकीन आना शुरू हो जाता है। यानी आप जो है वो अगर मीडिया में है तो एक वक्त में आपको अपनी स्किल्स के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है। एक वक्त में आपको अपनी कम्युनिकेशनल स्किल्स के ऊपर जो है वो यकीन आना शुरू हो जाता है कि यू आर डूइंग गुड। आप जो है वो मैनिपुलेट कर सकते हैं सामने वाले को, अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो इसी तरह 20 साल मुझे भी हो गए हैं जायचे करते हुए। अब सिर्फ इसमें मेरे एक्सपीरियंस इन्वॉल्व नहीं है, जाहिर सी बात है, मैंने कोई सैकड़ों किताबें भी पढ़ी होंगी, मैंने बहुत सारी रिसर्चेस दुनिया की देखी होंगी। मैं तो बड़ा आम सा आदमी हूँ, लेकिन दुनिया में को मेरे से ज़्यादा लायक लोग भी तो मौजूद हैं, अल्लाह ने भेजे हुए, उनकी रिसर्चेस भी मैंने पढ़ी होंगी। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि अगर आप लो फील कर रहे हों, लोनली फील कर रहे हों, सेंसिटिव फील कर रहे हों, आपका ब्रेन प्रेशर बढ़ा हो, आपके ऊपर कोई दबाव हो, आपकी मोहब्बत कहीं इधर उधर हो गई हो, आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ें जो हैं वो आगे पीछे हो गई हों, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, करके देखिएगा। ये जो एंजल नंबर की मैंने बात की है ना, अपनी लाइफ पाथ को 11 सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आदाद से माइनस करने के बाद जो नंबर आ जाए आपके पास, अब ये एक नंबर नहीं आएगा, ये आएगा तो 10 आएगा, क्योंकि 11 में से एक माइनस करेंगे तो 10। अब 10 को आपने सिंगल डिजिट 1 में यूज़ नहीं करना। यानी आपका फ़र्ज़ किया कि आपने अपना लाइफ पाथ जमा किया, नंबर आ गया 1 को 11 से माइनस करेंगे तो वो 10 आएगा। अब चूंकि वो सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एनर्जी से मस हो चुका है, अब वो सिंगल डिजिट होगा ही नहीं, अब वो डबल डिजिट ही रहेगा। अपना बिल, अगर आपका एंजल नंबर 1 से यानी 1 तो आएगा नहीं, 2 से 10 के दरमियान कोई भी आता है, ठीक है, अपनी लेफ्ट रिस्ट के ऊपर, लेफ्ट रिस्ट आपके दिल के बहुत करीब है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट रिस्ट के ऊपर अपना एंजल नंबर, ग्रीन इंक, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्पैक्ट है। ग्रीन इंक, ग्रीन पेन, ग्रीन मार्कर, ग्रीन पॉइंटर, ग्रीन, उससे यहाँ लिख लें छोटा सा करके, बहुत बड़ा करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा करके यहाँ अपना एंजल नंबर लिख लें और उसको सर्कल कर दें विद इन 2 और 3 आवर्स। इट्स अ प्रैक्टिकल, करके देखिएगा, आपको फील होगा कि आपकी एनर्जी इंटैक्ट हो गई, आपके डिसीजन ठीक हो गए, आपकी ब्रेन प्रेशर जो था वो कम हो गया, जो आपका जो है लोनली फील कर रहे थे वो ख़त्म होना शुरू हो गया। करके देखिएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी कोई गैर मरई ताकत ने आपका हाथ पकड़ लिया, या जैसे कभी सहरा में आप गुम हुए हों तो कहीं आपको पानी का कोई चश्मा नज़र आ जाए, आपको खुद से फील होगा। अल्लाह कहता है ना कि मैं इंसान के साथ हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको जो है वो मानते ही हों तो वो आपकी मदद करे, आप ना मानते हो तब भी मदद करे। रहमान कहते ही बिन बारिश बादल की बरसात को, बिन मौसम की बरसात का नाम रहमान है। रहमान और रहीम में फ़र्क ये है कि रहीम से जो कोई मांगेगा वो उसको देगा, उस पर रहम करेगा। रहमान बिन मांगे की बरसात का नाम है, वो रहमान और रहीम है, वो करता है। करके देखिएगा, अगर तो हो तो फिर सरकार ख़त्मी मर्तबत बादशाह कुनैन का शुक्रिया अदा कर दीजिएगा कि उन्होंने आपको ये तौफीक दे दी।
اتنی سی بات ہے، اس میں میرا بتانا میرا کرنا تو سر میٹر ہی نہیں کرتا. اللہ چاہے تو اپنا کام مچھر سے کروا لیتا ہے. اس نے نمرود کو مروانے کے لیے کوئی بڑی فوج تو نہیں بھیجی، ایک عام سا مچھر بھیج دیا اور اسے کہا جا مار دے. اچھا، مچھر کو بھیجنے سے پہلے اس کو فزیولوجی بھی نہیں پڑھائی کہ اس وین سے گھسے گا اور اس وہاں پہ جا کے کاٹے گا اور پھر یہاں پہ ایسے چلا جائیں، نہیں پڑھائی. ابابیلوں سے ہاتھی مروائیں، ابابیلوں کو اس نے جو ہے نا کوئی ٹینک شکن گولے بنانے کی یا ہاتھی مارنے کے گولوں کی کوئی تربیت دی تھی؟ نہیں، کہہ دیا اظہار آدھا شہین نہیں یہ کولا لہو کون کر دیتا ہے. تو جب یہ کائنات اس نے بنائی ہے تو ود آل اٹس کمپلیکسٹی بنائی ہے نا. اللہ آدھے ادھورے کام تو نہیں کرتا. ہماری عقل آدھی ادھوری ہو سکتی ہے، ہم اس کو پرسیونس میں غلط کر سکتے ہیں یا اچھا کر سکتے ہیں، باقی تو کوئی اور چیز نہیں ہے. رائٹ. اچھا شاہ صاحب، اگر ہم بات کریں ہاروسکوپ کے حوالے سے، اس میں اگلے ہفتے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، ایک مہینے میں آپ کا سٹار کیسا رہے گا، نیکسٹ ایئر تک آپ کا سٹار کیسا رہنا ہے. ایک تو یہ چیز بتائیے گا، اور دوسرا اکثر لوگ اخبار میں دیکھ لیتے ہیں کہ میرا سٹار ایسا رہے گا، کوئی آن لائن سرچ کر لیتا ہے کہ جی میرے ہاروسکوپ میں یہ ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ جہاں تک بات ہے ٹھیک ہونے یا نہ ہونے کی، تو وہ کس نے اس کو جج کیا ہے اس کے اوپر منحصر ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، اللہ کا بنایا ہوا سسٹم بالکل کمپلیٹ ہے، کمپریہنسو ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو کیسے جج کر رہا ہوں، اٹ میٹرس. میں نے انرجیز کو دیکھا، یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ 2-3 لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی علم کے بارے میں ایک ہی طرح کی پریڈکشنز نکال رہے ہوتے ہیں اور وہ 360 ڈگریز ایک دوسرے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر کسی بندے نے پڑھا ہے تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ فلاں کی پریڈکشنز فلاں سے نہیں ملتی. کائنات کا نظام جو ہے یہ بڑا کمپلیکسڈ ہے. میرا پڑھنا میٹر کرتا ہے، میرا مطلب بینگ اے ہیومن، انسان اس کو کہاں سے دیکھتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کے ساتھ. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، جتنے آپ ڈیپلی اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اتنا آپ کائنات کے رازوں کو، اتنا آپ کائنات کی ہیپننگز کو زیادہ بہتر طریقے پہ دیکھ سکیں گے. کیونکہ رسالت مآب سرور انبیاء نے ایک حدیث قدسی بڑی کافی مرتبہ بیان کی، سننے جو ہے وہ ابو داؤد میں بھی ہے اور احمد ابن حنبل میں بھی جو ہے وہ اس کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر ہے. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. بصارت اور بصیرت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں. بصارت اللہ سب کو دے دیتا ہے لیکن بصیرت کسی کسی کو دیتا ہے. اب آ جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو یہ ٹھیک ہوتا ہے اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور یہ ٹھیک نہیں اس لیے ہوتا کہ میرے پڑھنے میں غلطی رہ جاتی ہے. تو ایرر از ہیومن. میں نے اگر اس کو ہے، جب میں اس کو کیلکولیٹ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے میرا دماغ کہیں اور ہو سکتا ہے میں اس کے کچھ اسپیکٹس پڑھنے پہ رہ گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میں اس طرح اس کو کیلکولیٹ نہ کر پا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں اپنے علم کے ساتھ دیانتداری ہی نہ کر رہا ہوں. تو یہ میرے پہ، بینگ اے ہیومن، میرے پہ ہے کہ میں اس کو کیسے پرسیو کرتا ہوں. اس کا الزام اللہ پہ لگانا کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو یہ بھی میری نظر میں جسٹیفائی نہیں ہے. یہ پریڈکشن ہوتی ہے کہ یس، پریڈکشن ہوتی ہے، آپ نے جس نے کی ہے اس کی پرسیونس. مطلب یہ 2 دونی 4 یہ کوئی میتھمیٹکس نہیں ہے. ہمارے سامنے چیزوں کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اکثر میں بھی اپنے کلائنٹس کو کہتا ہوں کہ مجھے پن پوائنٹ کر کے بتائیں، تو آئی کی ناٹ ٹیل پن پوائنٹ. میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، میری مرضی سے تو نہیں ہوتا. میرا کام ہے بار کوڈ ریڈر کی طرح، یعنی کمپنی جس نے بار کوڈز بنائے ہیں، جس نے اس کے اندر سگنلز دیے ہوئے ہیں، وہ کمپنی جو بار کوڈز میں لکھے گی میں نے بار کوڈ ریڈر کی طرح اس کو پڑھنا ہے اور ایز اٹ از بتا دینا. اب فرض کیا کہ میں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں صبح ہو جائیں گی، صبح اللہ اپنا پورا انرجی پیٹرن بدل دیتا ہے. تو میرا تو نہ اس میں کوئی ہے، نہ تو میں اس کا کریڈٹ لیتا ہوں. 20 سال ہو گئے ہیں سر، میرا کریڈٹ بنتا ہی نہیں ہے. وہ تو اکثر بارش کی پریڈکشن بھی کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی. ہاں تو نہیں ہوتی تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا. اب اگر فرض کیا کہ میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ جی آج بارش ہوگی تو وہ نہیں ہوئی، تو آپ جا کے میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ پہ، محکمہ موسمیات پہ FIR کرا دیتے ہیں کہ جی تسی کیا سیگا نہیں ہونی. ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا. سمجھیے، اٹس ناٹ ان دی ہینڈ آف
personnels, it's in the hand of God. اللہ بدل دے. یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ کے جاتے ہیں کہ عذاب آئے گا اور قوم معافی مانگ لیتی ہے, عذاب ٹل جاتا ہے, تو کیا نعوذ باللہ یونس علیہ السلام نے غلط کہا تھا؟ تو جب نبیوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے جیسے عام گناہ گار ترین لوگ ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ جی میں کیا سیدھے انجوئے گا, میرا کہنا کہاں پہ میٹر کرتا ہے؟ میرا کہنا میٹر ہی نہیں کرتا. مجھے اپنا کام دیانتداری سے کرنا ہے. اللہ نے جتنی مجھے دی ہے, اللہ کی مرضی نا, اللہ نے کسی کو کم کسی کو زیادہ شعور وجدان علم دیا ہوتا ہے, اللہ کی مرضی نا. تو اللہ نے اگر دیا ہے آپ کو علم, جتنا بھی دیا ہے اس کو دیانتداری سے استعمال کر کے آپ کسی چیز کے بارے میں جاتے ہیں تو یو آر جسٹیفائڈ. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, دیٹ از ان دی ہینڈ آف گاڈ. اب آ جاتا ہے کہ جی یہ جو ہاروسکوپس ہوتے ہیں تو یہ کسی وقت بالکل ٹھیک بھی ہوتے ہیں, اور دوسرا اخباروں میں آ رہے ہوتے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا آج ستارہ کیسا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سارے جو اخباروں میں آ رہے ہوتے ہیں وہ بس وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہی چل رہی ہوتی ہے. اور میں بالکل دیانتداری سے بات کرنے کا عادی ہوں سر. ہمیں یہ پورا چارٹ پڑھنے میں کم از کم 12 سٹارز کے اوپر 12 دن چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, ٹو پریڈکٹ. ہم نے اس کو چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں دیکھنا, مطلب ہم نے اگر چھاپا نہیں مارنا, اگر اس کی ریسرچ کرنی, پڑھنا پڑتا ہے. obviously انرجی کیا کہہ رہی ہے, اس کی سچویشن کیا ہے, نمبر کیا ہے, ڈیٹ کیا ہے. ایک بات آپ سے شیئر کروں, وہ یہ کہ اکثر ہم نا بچپن میں دیکھتے تھے ستارہ کس کا کیا ہوگا, تو 3-4 لائنس کے اندر وہ بیان کرتے تھے آپ کو آج یہ ملے گا, آپ کو یہ فائدہ ہوگا ان جنیرک. اچھا, ہم نے نوٹ کرنا کہ وہ یار آج میرا یہ تھا نا, کل تیرا یہ ہوگا. دیکھیں تو اس نے کہنا یار آج جو تیرا تھا نا وہ میرا وہ ہے. تو وہی آپ والی بات کی, کیا وہ پھر شارٹ کٹس مارتے ہیں, اس کا اس میں کاپی آ گیا, اس میں آ گیا. ہمارے ہاں کیونکہ پڑھنا پڑتا ہے 12 دن. مطلب دیکھیں میں آپ کو بالکل سیدھی بات کرتا ہوں, جب میں پریڈکشنز نکالتا ہوں تو اٹ ٹیکس ٹائم. اور میں مطلب میرے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہے نا یہ کوئی مغرور آدمی ہے, لوگوں کو ٹائم نہیں دیتا. تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں یار میں نے اگر کہانیاں سنانی ہوں نا تو میرے لیے زندگی بڑی آسان ہے. مجھے لگتا ہے ایک ایک چیز کو پڑھ کے پھر کام کرنا چاہیے. تو میں جب اس کو کرتا ہوں تو میں زندگی پورے دن میں, میری ٹیم کو پتہ ہے کہ میں 3 یا 4 سے زیادہ جو ہے وہ زوڈک چارٹ نہیں بناتا. اس کے بعد میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. مطلب میں نے اس کو اگر ڈیپلی دیکھنا ہے کسی کا پرسنل چارٹ تو مجھے اس میں 1 گھنٹہ تو کم از کم چاہیے نا. اس کے مطلب اگر کسی کو بتائیں تو آپ اوتھینٹک بتائیں, صحیح اسٹڈی کر کے بتائیں, ادروائز آپ یہ والا کام شارٹ کٹس نہ کریں. اس میں بھی دیکھیں, اس میں بھی میری اپنی جو ہے, میں دیکھیں نا, میری زندگی ہے نا, میں انسان ہوں, ٹو ایز ہیومن. میری زندگی میں کوئی مشکلات چل رہی ہیں, میرا دھیان کہیں اور ہے. میں نے اپنے کام میں جو ہے وہ دھیان زوڈک سائن کی طرف نہیں ہے, بس وہ میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی تو ظاہر سی بات ہے میری کمی رہ گئی ہوگی. ٹو ایز ہیومن میں جسٹیفائی. شاہ صاحب میں چاہوں گا یہاں پہ میں نے ایک چیز اور ایڈ کر لیں, وہ یہ بتا دیں ذرا کہ آپ کی بات بھی تو میں نے کیونکہ چاہ رہا تھا پہلے آپ ایکسپلین کر دیں یہ چیز ہوتی کیا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرح سے پیدا ہو گیا اس چیز کے اندر. کسی نے آپ کو کیا کبھی اس کے بارے میں پڑھایا تھا, بتایا تھا؟ نہیں. اور کب سے آپ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں خود؟ اگر تو پریکٹس کی بات کریں تو اب 50 سال کے قریب میری ایج ہے, آدھی صدی گزار چکا ہوں. تو شروع کے 8-10 سال نکال دیں, 30-40 سال ہو گئے ہوں گے. اچھا. اس کو پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلا شوق کتابوں سے ہی ہوا, ٹھیک ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو پڑھا, حافظ شیرازی کو, کیونکہ پرشین, میرے چونکہ والد صاحب علماء اکیڈمی کے پرنسپل تھے, گورنمنٹ کالج میں پروفیسر تھے. میرے دادا ابو, اللہ ان کی تربت پہ کروڑ رحمت نازل کرے, والد صاحب اور دادا ابو کے, ان دونوں نے میری زندگی کو بنایا جی. میرے دادا ابو تھے, ہی واز ویری سینئر بیوروکریٹ, لیکن ہمارا چونکہ خان کا ہی سسٹم سے تعلق تھا تو کتابیں ہمارے گھر میں بہت تھیں. بہت بڑی لائبریری دادا ابو کی تھی, بہت بڑی لائبریری والد صاحب کی علیحدہ تھی. تو وہاں سے میں کتابیں اٹھا کے پڑھتا رہتا ہوتا تھا. تو میں نے حافظ شیرازی کو پڑھا, عمر خیام کو پڑھا. میتھمیٹیشین اس سے زیادہ بڑا کوئی نہیں ہے, لیکن وہ جب ستاروں کی پریڈکشنز کرتا تھا تو اخیر ہی کر دیتا. محی الدین ابن عربی کو پڑھا. اور اس کے بعد جہاں سے مین ٹرن, مجھے اس میں کوئی باک نہیں ہے, ناظر حسین زنجانی صاحب, جو مصور زنجانی میرے بہت اچھے دوست ہیں. ان کے دادا جی, ان کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا. وہاں سے انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چیزیں چلتی گئیں. میں نے اسپیشلائزیشن کی قرآنک الفانومیرکس میں, تو میں نے پڑھا قرآن پاک. پھر میں نے یہ دیکھا کہ زندگی کی انرجیز قرآن پاک کی انرجیز کے ساتھ کیسے کرتی ہیں.
پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ واٹ از دی بیسک ڈفرینس بٹوین کلمات اللہ اینڈ کلمات العوام. یعنی عربی اور عربی کی گرامر جو ہے یہ 40-45 ملکوں میں، 40 سے زیادہ ملکوں میں تو یہ نیشنل لینگویج ہے، باقی 45 کے قریب ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے. وہ ساری دن ساری رات عربی بولتے ہیں، ان میں وہ الفا نومیرکس نہیں ہیں جو قرآن میں. قرآن پاک کے الفا نومیرکس پوری کائنات کی تمام انرجیز کو مینپولیٹ کر سکتے ہیں، اتنی پاور ہے، جبکہ عام لوگ جتنی مرضی عربی بولتے رہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ واٹ از ایکچولی الفا نومیرکس آر. یعنی جب آپ شاعر اللہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ راستے ہیں. اللہ نے سوچ کے اندر بھی پورٹلز لگائے ہوئے ہیں تو ڈائمینشن کھلتی ہے. دیکھیں نا، نیوٹن جو ہے وہ روز ایپل گارڈن میں جاتا تھا، روز سیب گرتے تھے. ایک دن سیب گرا تو اس کے ساتھ کسی نے اس کے ذہن میں اسٹرائک کیا کہ دس از دا گریوٹی. ابن الحسم نے آنکھ کو کیا. تو بھائی جان میرا علم مجھے یہ کہتا ہے کہ آج تک جتنی بھی انوینشنز انسان نے کی ہیں، دیز آر ناٹ انوینشنز، دیز آر ڈسکوریز. انوینٹر کائنات کا صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ. اس نے انسان کے اندر شعور لگایا اور اس شعور کو انسان یوز کرتا ہے تو اس کے سوالوں کے جواب لینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے. ڈسکور کرتا تو واٹ وی ڈو، مطلب میں اور میرے اس پروفیشن کے بہت سارے لوگ، اور یقیناً میرے اس پروفیشن میں میرے سے تو زیادہ ہی لائق لوگ ہیں. میں تو عام سا آدمی ہوں، مجھے تو بس شکر الحمدللہ اتنا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو میں کم از کم مالک کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا کہ میں جا کے اللہ کو کہوں کہ میں تیری مخلوق کو لوٹ کے آ رہا ہوں. میں نے اپنے جا کے اللہ کو جواب دینا. آپ ایران بھی رہے ہوئے ہیں؟ جی میں ایران بھی رہا ہوں. کتنا عرصہ ایران میں گزارا اور کیا کیا وہاں آپ نے؟ اسپیشلائزیشن کے لیے گیا تھا. تو کچھ ہماری کچھ چیزیں ہیں، میرا ایک تعلق رہا. آیت اللہ عراقی صاحب مشہد مقدس کے جو امام رضا علیہ السلام کا روضہ اس کے کسٹوڈین تھے. دوسرے میرے استاد تھے آیت اللہ حسین صاحب، وہ اتباع عباسیہ کے عراق میں ہیڈ تھے. ان کے ساتھ زندگی کا بڑا ایک لمبا ٹینیور گزرا، یہ انہی کی مہربانی ہے. پھر میں نے جب ویدک پڑھی تو وہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے. وہ نام ہے پنڈت برج موہن بھوشن. پنڈت بھوشن کو دنیا گیان ساگر کے نام سے جانتی ہے. تو میں نے ان سے پڑھا، ویدک کو پڑھا. چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں. پامسٹری میں نے سیکھی نینسی فریڈمن سے. نینسی فریڈمن واز اے بلیک پریس لیڈی، پاکستان میں رہتی تھی. آئی تو وہ ٹبرکلوسس کے لوگوں کی مدد کے لیے تھی، شی واز اے نن. لیکن وہ مطلب ہینڈ ریڈنگ میں نے ان سے سیکھی، وہ کرتی تھی. تو انہوں نے ایک دو دفعہ آئی یوز ٹو کال ہر نینسی موم. میں چھوٹا تھا تو میں چلا جاتا ہوتا تھا، گھس جاتا تھا ان کے پاس، بیٹھ جاتا تھا، ان سے سیکھتا تھا. اسی طرح مطلب ہر انسان جو ہے وہ اپنے استادوں کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب میں اگر آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پیچھے میرے استاد ہیں. ڈاکٹر ظہیر احمد صدیقی، اللہ ان کی تربت پہ کروڑ کروڑ رحمت نازل کرے، میں نے ان سے یہ مسٹسزم پڑھا. جی کے صاحب جیلانی کامران صاحب مرحوم، ان سے میں نے کریٹیسزم پڑھا. تو یہ آج جو کچھ بھی ہے نا، یہ مختلف استادوں کی وجہ سے ہے اور کچھ نہیں ہوتا. انسان اپنی ذات میں ککھ بھی نہیں ہے، صرف یہ اس کی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر ایک پرسیونس اللہ نے ڈالی ہوئی ہے اور وہ پرسیو کیا کرتا ہے. ایبزارب کرنے کی طاقت اللہ نے سب میں دی ہوئی ہے. آپ کسی اسپونج کو گندے پانی میں ڈبو دیں تو وہ گندا پانی چوس لے گا. اس کو آپ جو ہے زمزم میں ڈبو دیں تو وہ زمزم چوس لے گا. اس نے تو ایبزارب کرنا ہے. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ نے سیکھا کیا، آپ نے پرسیو کیا کیا. دیٹس اٹ، اور تو کچھ بھی نہیں. بالکل. میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ شاہ صاحب یہ باتیں آپ سے اس لیے پوچھی جائیں کیونکہ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، ان کو پہلے تو علم ہو کہ ہم کس بندے کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بڑا اچھا کہ آپ نے ایکسپلین کر دیا بریفلی. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم جب زوڈیک سائنس کی بات کرتے ہیں تو اس کا رول انسان کی زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے اس کے فیوچر کو لے کر. پھر آپ نے وہ خود کلیئر کر دیا کہ کس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اسے گناہ ہوتا ہے، یہ فیوچر کے بارے میں آپ نے بڑا آپ نے اس کا ریزن دے دیا کہ جی یہ پریڈکٹ کس طرح کیا جاتا ہے. وہ تو ویدر بھی ہم پریڈکٹ کرتے ہیں. اچھا میرا سوال یہ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا اسٹار کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، اور آپ کا فیوریٹ اسٹار کون سا ہے؟ دیکھیں میرے اپنا اسٹار تو ہے پائسس، اور فیوریٹ اسٹار چونکہ سارے ہی ہیں. میں مطلب ظاہر سی بات ہے انسان کو وہ اسٹار زیادہ پسند آتے ہیں جو اس کے گھر کے، اس کے بچوں کے، اس کے والدین کے ہوتے ہیں. تو
وہ میرے چونکہ بہت زیادہ قریب ہیں، جیمنائی بھی، لیبرا بھی، کینسیرین میرا بہت موسٹ فیوریٹ سٹار ہے. سوئس ایسٹرالوجی میں جب سٹارز کی ریٹنگ، میں ذاتی طور پہ سٹار ریٹنگ کا قائل نہیں ہوں، اچھا. کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو کچھ پازیٹیوٹی کچھ نیگیٹیوٹی دے کے بھیجی ہوئی ہے. اب آپ ڈفرینٹ چیزوں کو ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. لیکن سوئس ایسٹرالوجی نے اس کی ریٹنگز کی ہوئی ہیں، تو ان کے مطابق جو بیسٹ آف دی بیسٹ سٹار ہے وہ ہے جیمنائی. اچھا. اس کے اندر بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں. پائسز سیکنڈ بیسٹ سٹار ہے، کینسیرین تھرڈ بیسٹ سٹار ہے. تو اس کی چیزیں تو ہیں، اس کے اندر تو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کب کرتے ہیں کب نہیں کرتے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کائنات کا خالق مالک کار ساز صرف اور صرف اللہ ہے. اسی کا بنایا ہوا سسٹم فالو کرنا ہے، اسی کی چیز کو فالو کرنا ہے اور کچھ نہیں. اور جس طرح ہم دیکھیں آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج سے 1400 سال پہلے یہ ٹویوٹا ہونڈا یہ گاڑیاں بھی تو نہیں تھیں. تو کیا ہم اس دور میں رہ رہے ہیں؟ اس دور میں یہ ہمارے جس طرح کے لباس ہم پہنتے ہیں یہ بھی نہیں تھا. تو کیا آج ہم اس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ اوبویسلی تحول تو ہو رہا ہے نا. جو کہا تھا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہ ایک چینج ہی تو ایسی چیز ہے جو ایٹرنل ہے. چینج ہی تو ایک ایسی چیز ہے جو اسٹیٹک ہے، اس نے رہنا ہے. تو جب ہم زندگی گزارنے کے لیے نئے نئے میڈیمز ڈھونڈتے ہیں تو وائی ناٹ ود دی کنٹمپریری نالجز، ہم ان کو کیوں نگلیکٹ کرتے ہیں؟ بات صرف وہیں جہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ چمگادڑ سے ایسے لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے. میں سائنس کا آدمی ہوں، مجھے قرآن پاک میں فزکس میتھمیٹکس بہت شاندار نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آدمی ہو وہ قرآن پاک کو کسی اور طرح پڑھتا ہو. قرآن پاک لا ریب فی کتاب ہے، ہر دور کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر سٹیٹ آف مائنڈ کے لیے، ہر ایک کے لیے مشعل راہ ہے. ہر ایک اس میں سے جو لینا چاہے گا وہ لے لے گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ علم قرآن پاک سے نظر آتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. کسی کو دیکھیں، اب میرا تھوڑا سا اختلاف میرا بھی تھا، لیکن اب دنیا نے ایک کام کیا، قرآن پاک کی تفسیر بہت سارے لوگوں نے لکھی. اب ایک شخص ہے جو دین کا بہت بڑا عالم ہے، لیکن اس کو فزکس نہیں آتی، اس کو اناٹمی نہیں آتی، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ سرجن نہیں ہے. تو قرآن پاک میں بہت ساری آیات جن کا تعلق فزیولوجی سے، سرجری سے، جن کا تعلق ایٹامک جو ہے وہ ریسرچ سے ہے، اس کا وہ جواب تو نہیں دے سکتا. اسی کے جواب کے لیے پھر قرآن پاک پہ ایک ریسرچ کرنے والی کمیٹی نے قرآن پاک کو مختلف ٹاپکس میں بانٹا اور 400-450 لوگوں نے مل کے قرآن پاک کی تفسیر لکھی، جس کو تفسیر نمونہ کہتے ہیں. ایران میں ناصر مکارم شیرازی نے اس کو لیڈ کیا اور وہ پھر دنیا میں آج تفسیر نمونہ ایک بڑی چیز کے طور پہ سامنے آئی. صرف وجہ یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کی رائے شامل کی گئی جو ان ٹاپکس کے ایکسپرٹس تھے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ہم ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کو اگر موقع دیں گے کہ دس از واٹ دے پرسیو، تو ہو سکتا ہے ہم کسی ایک چینل کے اوپر ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہونے میں کامیاب بھی ہو جائیں. اور اگر ہم کہیں گے کہ نہیں یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا بھائی، پر آپ نہ پرسیو کریں، آپ نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے بتایا جیمنائی فی الحال ابھی سب سے اچھا سٹار ہے. ابھی جو وہ ہوتا ہے نا کہ ابھی جو پریزنٹ ٹائم ہے تو یہ وقت ہے، اس میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھے سٹارز اس سال میں، یہ جو ریسنٹ سال چل رہا ہے 25 آگے 26 آ رہا ہے، کون سے ستارے اچھا چل رہے ہیں اور کن کے ستارے گردش میں، کہتے ہیں ستارے گردش میں چل رہے ہیں؟ اس کا گردش تو کرتے ہی رہتے ہیں. ستارے کون سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سورج اگر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائے تو آپ کو تباہی دے دے گا. ہم کہتے ہیں تیرے ستارے گردش میں چل رہے ہیں. وہ جو ستارے اس میں انرجی ہوتی ہے نا، انرجی اس کی جو ہے وہ موومنٹ میں ہوتی ہے، تو اس وجہ سے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، ہمارے ہاں ایک چیز جس کو سمجھنا پڑے گا. اللہ نے انسان کے اندر 4 بیسک ایلیمنٹ رکھ کے بھیجے: ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. اب اگر ہم جو ہے وہ بیسک ایلیمنٹری زوڈکس کو دیکھیں تو اس کے تحت ہم بہت کچھ بڑی آسانی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ جو 4 ایلیمنٹ ہے نا، یہ ایک خاص چیز میں، یہ ایک خاص سیکوینس میں گھومتے ہیں. آپ نے پچھلے کوئی 5-7 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ نے پوری دنیا میں جتنے بڑے ڈگنیٹریز ہیں، ڈگنیٹریز مطلب ورلڈلی پریزیڈنٹس ہو گئے، کوئی آرگنائزیشن کے ہیڈز ہو گئے،
उन सबको ये देखा होगा कि उन सब के नाम के जो एनर्जी थी, मतलब जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे, वो फायर थी। नाम फायरी होंगे, स्टार्स फायरी होंगे, उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ में फायर इम्पैक्ट था, वो ज़्यादा थे। अब ये जो चाइनीज़ ज़ोडिक है ये 12 साल में मुहीत होता है कंप्लीट। वो इसको एलिमेंट्स के तौर पे भी देखते हैं कि एक एलिमेंट जो है वो 12 साल तकरीबन जो है वो हावी रहता है और फिर उसके बाद वो चला जाता है। इस वक्त जो राइज बना है वो बना है वाटर का। जितने भी वाटर साइन के स्टार्स हैं, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर स्पेशली, और वो सारे लोग जिनका नाम जो है वो वाटर से इम्पेक्ट है, इसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं तो इसके ऊपर एक सिंगल करके बात करूंगा तो 1 घंटा मुझे इसके ऊपर कम से कम ये डिफ़ाइन करते हुए लग जाएगा कि होता क्या है, कैसे क्या है। तो बस वन लाइनर ये है कि इस वक्त जो है राइज पे है वो वाटर चल रहा है, और ये अनकरीब बदलने वाला 1 या 2 साल के बाद एयर साइन का राइज आ जाएगा। वो सारे स्टार्स जिनका राइज बनेगा उनमें एक आपका स्टार भी है, सॉरी एक इसमें जेमिनाई भी है जिसका आपने अभी जिक्र किया और मैंने भी उसका जिक्र किया। जेमिनाई का राइज बनेगा, मतलब सारे स्टार्स जिसको एयर से रिलेटेड हैं। तो ये जो है इनमें जो है आगे चीज़ें चलेंगी। और इसमें एक और चीज़ को नहीं, हमने पिछले साल में पिछले कोई 1 डेकेड में हमने ये देखा कि ये जो 12 साल के बाद ज़ोडिक्स का बदलना था वो डिले हो गया। एनर्जी ने उस तरह बिहेव नहीं किया और फिर हमें कोरोना जैसी सिचुएशंस देखनी पड़ी। एनर्जीज में आप समझ लेना कि एक लाइट है, ये स्मूथ एक करंट का फ्लो है तो ये लाइट जल रही है। जैसे ये फ्लो मुतासिर होगा तो स्पार्क जैसी सिचुएशन होगी, ये लाइट फ्लक्चुएट करेगी तो ये फ्यूज़ भी हो सकती है। अल्लाह के हाथ में कायनात का निज़ाम है। कभी कभी कायनात में ये फ्लक्चुएशन की सिचुएशंस भी होती हैं जिसके बाद चीज़ें जो है वो उस तरह स्ट्रीमलाइन नहीं होती, ये रीस्ट्रीम हो जाती हैं या कुछ और हो जाती है। उसके पीछे कई रीजंस होती हैं, अल्लाह की मर्जी होती है जी। वन रीज़न इज ओनली द विल ऑफ गॉड। अल्लाह उस रीज़न की वजह से बाकी असबाब क्रिएट करता है, उसका नाम मुसब्बबुल असबाब है। यानी वो ये नहीं है कि अल्लाह, देखिए अब आप इस एक और चीज़ यहाँ पे बिल्कुल ये टॉपिक से हट के है लेकिन मैं उसको समझाने के लिए सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। कुरान पाक एक अब्दी किताब है ना। जब अल्लाह ने इंसान को भेजना था या सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजने का इरादा किया था तब भी किताब तो लिख ली थी ना। अल्लाह ने कहा कि हमने इसको लौहे महफूज पे महफूज कर लिया, तो कहीं पहले महफूज थी ना। तो अब कुरान को अगर थोड़ी सी आँख खोल के देखें तो यहाँ पे कोई वाक़या होता था तो सूरत आ जाती थी, यहाँ कोई काम होता था तो सूरत आ जाती थी। क्या कुरान वाक़यात के ताबे है या वाक़यात कुरान की वजह से हो रहे थे? कुरान वाक़यात के ताबे नहीं है, कुरान अज़ली किताब है। ठीक है। यानी यहाँ पे कोई वाक़या हुआ, सूरह जंग अहज़ाब हुई तो अहज़ाब की आयत आ गई, ये जो है वो ओहद का वाक़या हुआ, ये सारा हुआ तो आयत आती रही ना। तो फिर इसको सोचना पड़ेगा कि कोई एक ताकत है जो मुसब्बबुल असबाब है, जो दुनिया में असबाब क्रिएट करती है और उसके बाद चीज़ें हैपन होती हैं। बिल्कुल वैसे ही यानी कुरान तो एक एंटायरली मावरा डायमेंशन की किताब है ना। अर्थली लेवल के ऊपर भी यही होता है। अल्लाह ने जब करना होता है तो हालात बदल दिए जाते हैं। अल्लाह ने कायनात का निज़ाम बदलना होता है तो उसके मुताबिक हालात बदल जाते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ कायनात में एक विल प्रिवेल करती है, वो है अल्लाह की। हम सब, मुझे तो कभी कभी शेक्सपियर बहुत बड़ा सेंट लगता है। मैंने जब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि यार वो ही वॉज समथिंग डीपली कनेक्टेड टू द गॉड। उसका एक जुमला मेरे यहाँ लिखा हुआ है, वी ऑल आर द प्रॉप्स इन द हैंड ऑफ गॉड। हम सब लोग अल्लाह के हाथ के प्रॉप्स हैं। अल्लाह हमें जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह चाहे, जिसके लिए चाहे यूज़ कर ले। जिस तरह हम अपनी सीवी देते हैं ना नौकरी के लिए कि आई रेंडर माई सर्विसेज फॉर दिस जॉब, तो अपने आप को हम 5 टाइम रेंडर करते हैं, सरेंडर करते हैं अल्लाह के सामने कि या अल्लाह हम तेरे सामने हमारी जो है ना वो मौजूदगी है, बाकी तेरी मर्जी जो तूने करना है वो कर दे, दैट्स इट। हम जब इस स्पेक्ट्रम से बाहर निकल के ये समझते हैं कि ये सूरज चांद से तारे रूल कर रहे हैं तो नहीं कर रहे सर। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे, एक और कनेक्ट क्वेश्चन मुझे आपने तो नहीं पूछा लेकिन मैं इसको चाहता हूँ थोड़ा सा बताऊँ। हम जब ये कहते हैं कि ये पत्थर पहन लें, ये पैसे आ जाएंगे, ये पत्थर पहन लें आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो पत्थर क्या वो है भागा भागा आता है कि भाईजान मैं आपका पत्थर हूँ, ये पैसे पकड़े आपने मुझे पहन लिया, अब जाके याशी करें। या पत्थर आके कहता है कि भाईजान ये आपने मुझे पहन लिया है तो अब आपका ये फलां फलां मसला मैं हल करूँ। पत्थर की क्या औकात है?
ہم کیوں پہنتے ہیں پتھر؟ ٹاپک سٹارٹ کیے، میں چاہوں گا اس کو ایکسپلین کریں. سر میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں اس کو یہاں روکنے نہیں لگا. میں نے یہ بات کی ہے تو میں کم از کم اس کو وہاں تک پہنچاؤں گا. پتھر کرتا کیا ہے؟ پتھر ایک خاص انرجی کا نام ہے. منرلز، کرسٹلز، کوئی بھی چیز زمین میں ایک خاص وقت تک ایک خاص جو ہے وہ ٹیمپریچر میں ایک خاص کیمیکل جو ہے ایکویشنز کے ساتھ پڑی رہتی ہے، اور پھر اس کے اوپر مختلف سیاروں کی، ستاروں کی، زمین کی گریوٹی کا اثر ہوتا ہے تو وہ ایک شکل لے لیتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انرجی پرسونیفیکیشن. ٹھیک ہے. انرجی پرسونیفائی ہو جاتی ہے ان پتھروں میں. ٹھیک ہے. اب ان پتھروں میں ایک خاص قسم کی انرجی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس کے اندر ایک بہت اہم طریقے سے موجود ہے. اب آپ نے وہ پتھر پہن لیا. پتھر کیا کرے گا کہ اس انرجی کو جو اس کے اندر ہے اس کو انجیکشن کی طرح آپ کی باڈی میں انجیکٹ کرنا شروع کر دے گا. آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز میں چینجز ہوں گی پتھر پہننے سے. obviously. اچھا. سوچنے کا ڈھنگ بدلے گا. آپ دیکھیں نا، آپ کا ایک برین پریشر ہے، آپ بوائلنگ واٹر میں ایسے کر کے اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نہیں نظر آ رہا ہوتا نا، اسٹیم نکل رہی ہوتی ہے، نہیں نظر آ رہا ہوتا. وہی پانی کام ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، چیز نظر آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ یہ کسی پتھر کو، کسی چیز کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کر لیں، یا یہ پڑھائی کر لیں، یا یہ پتھر پہن لیں، یا یہ کام کر لیں، تو وہ بیسیکلی آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. یعنی آپ کے برین میں پریشرز ہیں، آپ کو سوچ نہیں سمجھ آ رہی، آپ کا ویژن کام نہیں کر رہا، اس پتھر نے یا کسی چیز نے جو ہے وہ آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو کام کر دیا ہے. اب آپ کو اپنے اندر سے سارے راستے نظر آئیں گے. ہم کہتے ہیں پیسے آ جائیں گے، تو پیسے کیوں آ جائیں گے؟ آپ اچھے فیصلے کر لیں گے، آپ پرسیو چیزیں اچھی کر لیں گے، آپ جو ہے وقت کے اوپر آپشنز کو یوٹیلائز کر لیں گے، آپ اچھے پیسے کما لیں گے. وہ آپشنز جو آپ کے سامنے تھیں، آپ اس کو صرف نظر کر رہے تھے اس لیے کہ آپ کا برین پریشر بڑا ہوا تھا، وہ اس کے سارے راستے آپ کے سامنے کھولنے شروع ہو جائیں گے. اللہ مسبب الاسباب ہے، ہر چیز کا ایک وسیلہ ہے. اس دور میں بھی یہ پتھر پہنے جاتے تھے سر جب سے انسان ہے تب آپ تو ایکسپلین کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار پتھر پہننے سے کچھ نہیں ہوتا تھا، کام پتھر ہے. لیکن آپ ایک منٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں. سر میں نے بھی پہنا ہوا ہے، دیکھیں پتھر. سر میں بھی پہنتا ہوں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی سب سے ماورا ذات ہے نا، ان کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ تو اپنی ذات میں کمپلیٹ کمپریہنسو ہیں. کوئی علم، کوئی طاقت، کچھ بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امپیکٹ تو نہیں کر سکتی. بے شک. لیکن آپ نے پتھر پہنا ہے. اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہوگا کسی نہ کسی مقصد کے لیے کیا ہوگا نا. ایسے ہی تو نہیں. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی توپ کاپی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، ترکیہ میں. ٹھیک ہے. اور اس میں عقیق یمنی لگا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر ایک پوری پوڈ کاسٹ بھی کی ہوئی ہے. میں گیا تھا توپ کبھی، دیکھا ہے میں نے. بالکل ٹھیک ہے. وہ دیکھا ہے، عقیق یمنی ہے اور اسکوائر کٹ میں ہے، اور وہ تلواریں پڑی ہیں بہت ساری. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف پتھر کی بات پتھر بھی ہے صرف میں اس پتھر کی اسپیسیفک اس پتھر کی بات کر رہا ہوں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. میں اگر ادھر نکل جاؤں گا نا تو میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا بالکل. ٹھیک ہے. میں توپ کاپی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں اس کے میں واپس آتا ہوں جی اس پتھر کے اوپر. رسالت میں آپ کو تو ضروری نہیں تھا، لیکن جب اس پتھر کے اوپر ریسرچ کی گئی نا تو یہ دیکھا گیا کہ وہ پتھر تو کائنات میں بہت بڑی انرجی کا ایک سمبل ہے. وہ پتھر تو جو ہے اس کے 8 ایجڈ ہے، یعنی وہ ڈبل ایجڈ ہے وہ ریکٹینگولر اور وہ سلینٹنگ ہے، اور اس کے 8 ایجڈ بنتے ہیں. ایک خاص ڈائمنشن میں وہ پتھر تراشا گیا ہے. اس وقت میں پتھر کو اس ڈائمنشن میں تراشنا بھی ایک بڑا مشکل کام تھا. ٹھیک ہے. اور یہ یمن کے لوگ گئے تھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور انہیں کہا تھا کہ ہمارا جب کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے تو ہم اس کو عقیق یمنی کی ایک انگوٹھی دیتے ہیں. رسالت مآب ہم آپ کے لیے لائے ہیں، آپ پہن لیں. وہ انگوٹھی 10 سال سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنی. اس لیے نہیں پہنی کہ ان کے لیے کوئی بینیفیشل تھی، نو، وہ خود کائنات کے لیے بینیفیشل ہے، وہ خود رحمت للعالمین ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ پتھر 60-70 ہو، نیگیٹو امپیکٹس ہوں، برین پریشر ہوں، ایون پاگل پن ہو، آپ کا جو ہے ڈپریشن ہو، OCD ہو، آپ کی بڑی بیماریاں ہوں، کینسر ہو، اس کے لیے وہ آپ کی ذات کے لیے انتہائی بینیفیشل ہے. جادو کوئی نہیں ہوتا،
टूना कोई नहीं होता, ब्रेन न्यूरॉन्स आपके इतने एक्टिवेट हो जाते हैं कि आपका विजन ठीक हो जाता है। उस अंगूठी में बड़ा कुछ है। इसलिए नहीं कि सरकार के लिए ज़रूरी था, इसलिए कि हमारे लिए बाद औक़ात उसमें अंदर उस वजह। लेकिन शाह साहब पता कैसे चलेगा कि मेरे लिए पत्थर ठीक है कि ये नहीं है हाँ, ठीक? अब मैंने तो ये दुर नजफ है, ये मैंने पहना हुआ है, मेरे पास हकीक भी है कि मैं क्या मैंने वो पहनने हैं, क्या मैंने ये पहने, इसको कैसे जज करते हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। आपको अगर कोई सिम्टम्स हों कि जी बुखार है, आंखें जल रही हैं या मैदा ख़राब है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये खुद ही चले जाते हैं कि जी भाई वाली दवाई खा लो डॉक्टर के पास? तो ऑब्वियसली जिसकी फील्ड हो उससे पूछ लेना चाहिए। ठीक, उसको पता होता है कि इसको मैंने इसके सिम्टम्स क्या है। यानी अगर आपको डेंगू है तो आप पैराडॉल के अलावा कोई और दवाई खाएंगे तो वही आपको बुखार कम करने की बजाय बढ़ा देगी। यू डोंट नो व्हाट द एनर्जी इज। ठीक है, हम पत्थर दो तरह से सजेस्ट करते हैं, एक आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस करने के लिए और एक आपकी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। जिसके पास आपका चार्ट होगा, कुंडली होगी, वो देख रहा होगा ना कि आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको कम करने की सेटल करने की ज़रूरत है या नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब बहुत सारे लोग ओवर एनर्जाइज्ड होते हैं, जब वो अपना बर्थ स्टोन पहनते हैं तो वो नहीं रास आता उनको। वो कहते हैं पत्थर सूट नहीं कर रहा। ठीक है, वो क्यों रास नहीं आ रहा होता? वो इनकी एनर्जी को और बढ़ा रहा है। अब एक बंदा पहले ही सैचुरेटेड है, यानी वो 50 किलो वजन अगर उठा सकता है तो वो 75 किलो उठाने की कोशिश करेगा तो गिरेगा ही ना। बेशक। तो हम उसकी एनर्जी को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सजेस्ट करते हैं कि यार ये पहन लें, इस उंगली में पहन लें, ये कर लें, दैट्स इट। मतलब खुद से डिसाइड करके नहीं पहनना चाहिए ऑब्वियसली। मतलब आप दुनिया का कोई काम, यानी बच्चे को जो है वो पहली क्लास के बच्चे को आप पीएचडी का थीसिस लिखने के लिए तो नहीं देते। इसको उसी तरह समझिए, जिसका काम उसी को साजे, उसी को साजे। बिल्कुल ठीक है, बाकी किसी को नहीं है। बाकी ये है कि ठीक है ये होता है। अब ये पत्थर हैं मुख्तलिफ, मैं वहीं से शुरू किया, इसलिए मैं जानबूझ के इसके ऊपर आया था कि हमारे यहाँ जो है ना वो एक खुद इलाजी का कॉन्सेप्ट है कि जी अम्मी जी ने क्या सी कि ऐ कर लो। फिर इसी तरह आपने बिल्कुल शुरू में कंपैटिबिलिटी की बात की थी। तो कंपैटिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब, इट्स नॉट द ईजी जॉब। आपने जब किसी के साथ कोई बिजनेस करना होता है तो आप 10 तरह की तहकीक करते हैं कि इसका खानदान क्या है, इसके पास क्या है, भागेगा तो नहीं, इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, सूटेबल लाइफ पार्टनर मेरे लिए है कि नहीं है, ये जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो उससे ज्यादा जरूरी होता है। बिजनेस करना है, शादी करनी है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप के साथ, उससे पहले एस्ट्रोलॉजी से भी मतलब हम हर इल्म से ली जाती है। इसमें जो है इसमें फेस रीडिंग होती थी। पुराने लोग जो होते थे ना वो ज़रा अपनी अर्थ से ज़्यादा जुड़े हुए होते थे, वो ज़रा ज़माना शनास ज़्यादा होते थे। आजकल हम मटीरियल लाइफ में जी रहे हैं। हमारी जो है ना जनरेशन्स जो हैं, मतलब मैं तो खैर वो एंशियंट जनरेशन का आदमी हूँ, लेकिन जो आज जनरेशन जी है, जेन अल्फ़ा है, ये सारे ये दे आर समथिंग एल्स। अच्छा, पर ये बताएं कि जिसने लाइफ पार्टनर ढूंढना है, वो कहता है मुझे कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, क्या उसको पहले हम स्टडी कर सकते हैं? या किसी ने बिजनेस पार्टनर ढूंढना है, कोई बिजनेस करना चाह रहा है स्टार्ट, क्या उसको भी पहले हम एस्ट्रोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं? आप उसको एस्ट्रोलॉजी में स्टडी कर सकते हैं, आप उसका इस्तिखारा कर सकते हैं, आप उसको इल्म अदाद में कर सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपने कहाँ किया है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ देखिएगा कि जो भी बंदा चाहे इस्तिखारा कर रहा है, चाहे वो कंपैटिबिलिटी बना रहा है, जैसे हम वैदिक में गुण मिलान कहते हैं, वो गुण मिलान जो है वो बेसिकली आपकी कुंडली मिलाई जाती है ना। अब हम जो है ना कंपैटिबिलिटी में ये नहीं देखते कि खूबियाँ किस में हैं और खामियाँ किस में हैं। हम ये बिल्कुल नहीं देखते कि किस बंदे में कितनी खूबियाँ हैं, किस में खामियाँ हैं। हम ये देखते हैं कि किसकी खूबियाँ किसकी खामियों को कैटर कर सकती हैं। यानी आपने जिप देखी होगी ना, वो जिप के दंदाने जब एक दूसरे में फंस जाते हैं तो वो स्मूथ हो जाती है। यानी एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। एक बंदा जो है वो ज़रा एग्रेसिव है, दूसरा ठंडे मिजाज का है, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर जाएगी। इसी चीज़ का मत जो है वो कंपैटिबिलिटी होती है। अब मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इट्स ए वेरी ट्रिकी जॉब। तो हमें अक्सर मेरे क्लाइंट बल्कि 70-80% के जी अच्छा जी हमने वो कंपैटिबिलिटी का पूछना है, मेरा तो जायचा आपने बता दिया है, अब ये मेरी बेटी का रिश्ता आया हुआ, ज़रा ये 2 मिनट में इसको देख के बता दें। तो मैं 2 मिनट में देख के तो नहीं बता सकता। मैं अगर मतलब ऐसे करूंगा तो मैं अपने पेशे से बात नहीं आती। वो इंडिया में कुंडली मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, यहाँ पे टेक्स टाइम, इट्स ए टाइम टेकिंग, इट्स ए ट्रिकी जॉब। यानी आपने जिसके साथ रिश्ता करना है उसका पूरा चार्ट सामने होगा, जिससे करना है उसका चार्ट सामने होगा, फिर उन दोनों चार्ट्स को मिला के फिर हम उसकी कंपैटिबिलिटी निकालेंगे ना। फिर हम ये करते हैं, जब ये मेरे से ऐसे ही होती है अक्सर, वो होता है
کہ جی آپ یہ نام بتا دیتی ہوں, نام ابھی بتا دیں, جلدی سے بتا دیں. پھر جتنا میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ جتنا مجھے آتا ہے اتنا میں بتا سکتا ہوں. اوبویسلی اٹس ناٹ اے کمپلیٹ کمپریہنسو آنسر. یعنی کہ سر اس میں بھی سٹارز میٹر کرتے ہیں, اسٹار میٹر کرتے ہیں, نام میٹر کرتا ہے آپ کے چارٹ کے اندر. یعنی جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے اوپر 4 چیزوں کا امپیکٹ میں سے کوئی ایک لازمی ہوتا ہے, وہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے. یا اس کا نام اس کے اوپر امپیکٹ ہوگا, یا اس کی ڈیٹ آف برتھ اس کے اوپر, یعنی اس کا سن سائن یا مون سائن دونوں میں سے کوئی ایک امپیکٹ ہوگا, یا اس کا مدر نیم بہت اہم ہے, مدر نیم امپیکٹ کرے گا, یا پھر اس کی پلیس آف برتھ اس کے اوپر میٹر کرے گی. اب یہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ کسی علاقے میں پیدا ہوا ہے, جب تک وہ اس علاقے میں ہے وہ ترقی نہیں کر رہا, لیکن جیسے ہی اس علاقے سے ہٹتا ہے وہ ایک دم سے ترقی کرتا ہے. یہ اللہ نے طے کیا ہوتا ہے کہ کس کو کب کہاں کیسے کیا کرنا ہے, ہمارے ہاتھ میں, ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. یعنی عام مثال کے طور پہ بتا دوں کہ اگر ہم ایکسل شیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو وی ہیو 10 ملین آپشنس, لیکن ہم 10 ملین اینڈ 1 نہیں کر سکتے. ہم ود ان دیٹ 10 ملین اس آپشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, کوئی بھی فارمولیشن لگا سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح جب ہم کمپیٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کی ایک گیون ٹریڈس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے, ہم ان ٹریڈس کو میچ کرتے ہیں تاکہ زندگی اچھی گزر جائے نا. یہ شادی جو ہوتی ہے یہ کوئی 6 مہینے کا, 10 سال کا, 20 سال کا کانٹریکٹ تھوڑی ہوتا ہے, اٹس اے لائف لانگ. تو جب آپ نے زندگی کسی کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر اس کو احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے. پھر اس کو یہ ہوتا ہے, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پہلے لوگ تھے وہ اچھی دیکھ لیتے تھے, وہ قیافہ شناس تھے, اب نہیں ہے. اب سائنس کو انوالو کرنا پڑتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی لیں اب ہم آپ کو دوسرے ذائچے کے بھی پیسے دیں, تو پیسہ میٹر ہی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں ان دونوں سٹارز کی نہیں بنتی آپس میں, ان دونوں سٹارز کی بہت بنتی ہے آپس میں. ایلیمنٹری زوڈکس میں جو ہے وہ آپ کا سیم ایلیمنٹ ہو تو آپ کی بنتی ہے. واٹر سائنس جتنے بھی ہیں, پائسس, اسکارپیو, کینسر بیسٹ میٹ ہے. ایئر سائنس جو ہے وہ بیسٹ میٹ ہے. فائر سائنس بیسٹ میٹ ہے. یعنی آپس میں جو ہے ارتھ سائن بیسٹ میٹس ہیں. یعنی 12 سٹارز میں سے 4 ایلیمنٹ میں ڈیوائڈ کریں تو ہر 3 سٹار ایک دوسرے کے بیسٹ میٹ ہیں. پھر اس کو دیکھ لیں, وہ کتابیں بھی ہیں, وہ ریفرنس بکس بھی ہیں, اس میں میرے سے پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خود کر لیں. مطلب میں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر, اگر آپ جو ہے میں پروموشن نہیں کر رہا ہوں, لیکن HaidarJaffrey.com کے اوپر میں نے اپنے بلاگس 1 سے لے کے 9 تک نمبرز کیا کہتے ہیں, 12 کے 12 سٹارز کے اندر کلر, نمبر, پلانٹ, یہ وہ ان جنیرک انفارمیشن, ان کی فزیکل اپیرنس کیا ہوگی, ان کی ایلمنٹس ڈیزیز کیا ہوں گی, وہ کہاں ٹریول کر سکتے ہیں, ان کے کمپیٹیبل سٹار کون سے ہیں, نان کمپیٹیبل, میں نے لکھ دیا ہوا. اچھا, میں نے قبر میں لے کے جانا یہ سارا کچھ, ویب سائٹ پہ جائیں دیکھ لیں, ضروری نہیں. آسانی کر دی ہے جی. اچھا, ایک بڑی شاہ صاحب بڑی انپورٹنٹ چیز ہے میرے مائنڈ میں کہ میں آپ سے پوچھوں. وہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری 6 سینس تھی, اس نے مجھے کہا کہ یار یہ ہو جائے گا. پھر کوئی کہتا ہے جی مجھے نا خواب آتے ہیں اور اس خواب سے ہمیشہ مجھے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ یار یہ ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور کچھ ہوتے ہیں وہ ان کو نا ایک بڑی وائب آ جاتی ہے کہ مجھے نا اس بندے سے وائب آ گئی تھی پہلے, کہ مجھے ایک وائب آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ تینوں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم ہیں, تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں. جو وائبس آتی ہیں وہ ہوتی ہیں اورا کی وجہ سے. 6 سینس اور خواب یہ آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بالکل آئیڈینٹیکل بھی ہیں. 6 سینس یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا, بالکل حدیث میں سرور انبیاء, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ویژن بننا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا جو آج کل ہم موسٹ کامن جس کا نام سنتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرسٹ کال آف ہارٹ. یعنی آپ کسی بھی بندے سے پہلی مرتبہ ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, جو پہلا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ موسٹ لائکلی کچھ لوگوں کے اندر ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اس کی پرسنٹیج پہ بات کریں تو عام انسانوں کا وہ 12 سے 17% کے درمیان ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ 20 سے 25% کے درمیان ہوتا ہے. اور انبیاء کا جو فرسٹ کال آف ہارٹ ہے وہ 70 to 80%, 100% وہ بھی نہیں ہوتا. جتنے جتنے آپ اللہ کے قریب جائیں گے اتنا آپ کا ویژن بہتر ہوتا چلا جائے گا. وہ ہے 6 سینس. اس سے ایک اوپر کی چیز ہے, دیٹ از 7th انٹویشنل آئی. وہ انٹویشنز ہوتی ہیں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ خناس تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے, تو اسی طرح اللہ نے ایک اور چیز بھی لگائی ہوئی ہے جو آپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ رکھتی ہے, انٹیمیٹ رکھتی ہے, آپ کی کنیکٹیویٹی اللہ کے ساتھ بنائے رکھتی ہے. اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں, اس کو وجدان بھی کہتے ہیں,
اس کو آپ کی روحانیت بھی کہتے ہیں, اس کو آپ کی فرسٹ کال آف ہارٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ جو فرسٹ کال آف ہارٹ ہے یہ آپ کو گائیڈ کرتی ہے. تیسری چیز جس کا آپ نے ذکر کیا, خواب. تو خواب جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کے اوپر پورا ایک جو ہے نا بہت بڑا ایک ادارہ ہے, نمس, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ. نمس جو ہے وہ دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اور وہ بلینز آف ڈالر پہ صرف خوابوں کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ خواب ہوتے کیا ہیں, کیسے آتے ہیں, انسان کا کیا تعلق ہے. خواب جو ہے اس کی حقیقت کا اغیاث الاحلام کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں, اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تعبیر خواب کا علم اللہ نے دیا تھا. انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں خواب کے اوپر. اگر ہم بات کریں نا کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے چاہیے کہ ہوتا کیا ہے, کیسے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. لیکن ہاں گائیڈنس ہوتی ہے. اس کا ون سورس یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن. بعض اوقات انسان میں یہ ہیریڈیٹری ہوتی ہے, یعنی پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ رہا ہوتا ہے جو اسپرچول ہوتا ہے, تو اس کی دعا بچے کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ کوئی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے, تو یہ بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب ماں دنیا تو چلی جائے, ماں اور باپ دونوں, مطلب کلی ماں ہی نہیں پاپا بھی, وہ دنیا سے چلے جائیں نا تب بھی وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ جو ہے السلام علیکم یا اہل القبور جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی قبروں میں اس کو سنتے ہیں نا. تو یہ قبر میں جزا سزا کا کانسیپٹ تو ہے نا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے والدین, یعنی ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے والدین تمہارے سر پہ ہیں تو وہ اللہ کا کرم ہے, اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے قریب ہوں, یعنی مومن ہوں اور اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں, تو تمہارے اور اللہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتے ہیں. یعنی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے والدین کے مزار پہ جائیں. یہ کر کے دیکھیے گا, میں اکثر پریکٹیکل کی بات کرتا ہوں, تو میرے ایک دوست ہیں, ان کو میں نے کہا کہ کر کے دیکھیں. کبھی جب آپ جو ہے وہ ایسا ٹائم ہو, آنکھیں بند کریں, اپنی دھڑکن پہ دھیان کریں. وہ میں نے ایک طریقہ بتایا تھا, ٹائم نہیں ہے اتنا کہ اس کو میں بتا سکوں. سفید کاغذ کے اوپر 66 ٹائم اللہ لکھ لیں. سفید کاغذ کے اوپر کالی سیاہی کے ساتھ 11 جو ہے ورٹیکل کالمز میں, یعنی 11 کر کے 66, یعنی 6 ورٹیکل کالمز جس میں 11 مرتبہ اللہ کا نام لکھا ہو, اس کو لکھ لیں. تھوڑی دیر کے لیے ایسے اس کاغذ کو دیکھیں اور کاغذ رکھتے ہیں. تھوڑی دیر بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ آنکھوں کے اوپر وہ اللہ جو ہے وہ تیرنا شروع ہو گیا. جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے کاغذ رکھتے ہیں, آنکھیں بند کریں, اپنی دھڑکن کو اللہ سے ملائیں. آپ کو تھوڑی دیر میں محسوس ہوگا کہ آپ کے وجود میں اللہ کا نور دوڑ رہا ہے, فرام دا ہیڈ ٹو دا ٹو. اور پھر اس کی انرجی, ابھی لمبی ہو جائے گی بات, لیکن صرف 1 منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ جب ایک دفعہ دل کی دھڑکن ٹک کہہ کے اللہ بھیجتی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے آپ کی باڈی میں 3.5 کروڑ جو ہے وہ بلڈ ویسلز ہیں, چھوٹی بڑی. 3.5 کروڑ مرتبہ اللہ کا نام گونجتا ہے. ویسے تسبیح پہ 3.5 کروڑ دفعہ اللہ کرنے کی کوشش کریں, کتنے سال لگ جائیں گے یو بیٹر نو. پھر آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورون 70,000 ٹریلین 700 ٹریلین جو ہیں 70,000 کھرب, وہ آپ کے اندر برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں, وہ گونجیں گے. پھر آپ کے قد کے مطابق 30,000 سے 60,000 کے درمیان پورز ہیں جہاں سے پسینہ گونجتا ہے. ریڈ بلڈ سیل یعنی ایک ان لمیٹڈ انرجی جنریٹ کرتا ہے صرف ایک بار اللہ کہنا. تو جب اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائیں گے, 2-4 دن کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کو کوئی ایلیویشن جو ہے نا وہ دنیا میں دے رہا ہے, اللہ کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہے. جس وقت یہ ہو جائے, اس وقت اگر آپ کے والدین یا آپ کی کوئی, جیسے بچے دنیا میں آتے ہیں تو چھوٹے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کی جو ہے وہ قبر پہ چلے جائیں. میں قبر پرستی کی بات نہیں کروں, جیسے پیورلی سائنس. جائیں, آنکھیں بند کریں, اسی طرح پریکٹس کریں, اللہ کو پکاریں, فاتحہ پڑھیں, ان کے لیے جو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اس کے بعد اپنے دل میں آپ پاپا, ماما, بیٹا کچھ بھی کہتے تھے, ٹھیک ہے, 5 مرتبہ دل میں ان کو آواز دیں. آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ انرجی آپ سے جڑ رہی ہے. اس وقت اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ انرجی آپ سے ساتھ جڑ رہی ہے, تو جو دعا ہے وہ اپنی مانگیں, وہ اللہ سے خود, وہ اگر اللہ کے قریب ہے. دیکھیں حدیث کا مفہوم ہے, میں اپنے سے کچھ نہیں کروں, یہ سیدھی سی بات ہے, کرنا اللہ نے ہے. کر کے دیکھیے, بے شک اگر یہ راستہ کھلتا ہے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنے گھر سے کر لیں. اللہ سب کے اوپر مہربان ہے, رب العالمین ہے, سرکار رحمت للعالمین ہے. یہ کر کے دیکھیے گا, ہو جائے گا. رائٹ. شاہ صاحب بہت سارے سوالات اور ہیں, اور کچھ ٹاپکس بھی اور ہیں,
میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ سیشن کے اندر اس کے اوپر بات کریں. جی ضرور. کیونکہ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس پہ بھی بات کر لیں کیونکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور ہم اس کو ڈیٹیل چاہتے ہیں ڈسکس کریں. بہت ساری ہستی ہیں ان کی ہم نے بات کرنی تھی, میں نہیں کر سکا بات, میں ان کی بات کرنا چاہوں گا. شاہ صاحب کہ نیکسٹ سیشن میں ان چیزوں پہ ہم بات کریں. پاکستان کی سیاست بھی ہے, آل اوور دا ورلڈ اس وقت بہت ساری ہیپننگ چل رہی ہیں, اس کا فیوچر کیا پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور کیا کتنا اوتھینٹک ہوگا. اسرائیل ہے, غزہ ہے, ایران ہے, امریکہ ہے, پاکستان کے ان کے تعلقات ہیں, افغانستان ہے, چائنا ہے, تو بہت ساری چیزیں اور ہیں. میں چاہوں گا کہ کچھ پرسنالٹیز کی ہم بات کریں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں اور پالیٹکس کی بات کریں آل اوور دا ورلڈ. تو ناظرین, شاہ صاحب سے دوبارہ ملاقات کریں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.